بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون اسلام اور جدید معاشی افکار و تحریکات کا آج ہمارا سبق نمبر 80 ہے، جس کا عنوان ہے منافع۔ چونکہ پچھلے سبق میں بھی ہم نے منافع کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور آج کے اس سبق میں بھی ہم منافع کے حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ پچھلے سبق میں جو چیزیں رہ گئی تھیں آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم وہ پڑھیں گے، تو یعنی آج کا سبق پچھلے سبق کا حصہ دوم ہوگا۔ تو نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے منافع کی تعریف پڑھی تھی، اور ماہرین کی نظر میں منافع کسے کہا جاتا ہے تفصیلات ہم نے دیکھی تھیں۔ ایسے ہی منافع کا جو جواز ہے کہ کیا منافع جائز ہے یا جائز نہیں ہے، اگر جائز ہے تو کیوں جائز ہے، وجوہات کیا ہیں، تو ان وجوہات پر ہم نے گفتگو کی تھی۔ قرآن کی روشنی میں ہم نے دیکھا تھا، حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہم نے پڑھا تھا کہ منافع جائز ہے۔ ایسے ہی پچھلے سبق میں ایک اور چیز ہم نے منافع کی اقسام پڑھی تھیں، اور منافع کی اقسام کے حوالے سے ہم نے بھی تفصیل گفتگو تھی۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم منافع کی تعیین کے اصول دیکھیں گے کہ منافع متعین کرنے کے اصول کیا ہیں۔ کیا کھلی اجازت ہے، دکاندار تاجر اپنی مرضی سے جتنا مرضی نفع کمائے، مکمل اجازت ہے یا اجازت نہیں ہے؟ اگر اجازت نہیں ہے تو پھر منافع متعین کرنے کے کچھ نہ کچھ اصول تو ہوں گے نا جو شریعت نے دیے ہیں، تو وہ اصول کون سے ہیں؟ تو چلیے اب ہم منافع کی تعیین کے اصول دیکھتے ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ کوئی اصول نہیں ہے، کوئی ضابطہ اسلام نے، شریعت نے منافع کی تعیین کا مقرر نہیں کیا۔ ایسا کوئی اصول نہیں ہے کہ جی 5% منافع لیا جائے، 10% لیا جائے، 50% لیا جائے، ڈبل لیا جائے، ایسا کوئی اصول متعین نہیں ہے۔ ہاں، جب ایسا کوئی اصول متعین نہیں کیا گیا کہ جی کتنا فیصد لیا جائے، کتنا فیصد نہ لیا جائے، کتنے فیصد تک جائز ہے، جب ایسا کوئی اصول نہیں ہے تو پھر عدل و احسان کا اصول متعین کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تاجر کو اجازت ہے کہ وہ ایک سمجھ میں آنے والا منافع متعین کرے، اور اس منافع متعین کرتے وقت وہ عدل و احسان کی جو روح ہے اس کو اپنے سامنے رکھے کہ عدل کرے اور ظلم نہ کرے، یعنی اتنا زیادہ منافع خود ہی متعین نہ کر لے جس کی وجہ سے لوگوں کے اوپر ظلم ہو۔ ایسے ہی احسان والا معاملہ کرے کہ احسان کے ساتھ، احسان کے بارے میں ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ عدل تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی اپنا منافع لے لے، لیکن احسان کا تقاضا یہاں پر یہ ہوگا کہ ایک معقول سا اور بالکل مناسب سا جو ہے منافع لے، بہت زیادہ منافع نہ لے۔ یا بعض دفعہ یہ بھی احسان کی صورت بنے گی کہ کوئی تنگ دست ہے، منافع تاجر کو نہیں دے سکتا، تو چیز اتنی قیمت میں دے دے جتنی قیمت میں اس نے خریدی ہے، تو یہ احسان کا تقاضا ہے۔ تو منافع متعین کرتے وقت عدل و احسان کا اصول سامنے رکھنا چاہیے، کیونکہ اسلام نے کوئی ضابطہ تو مقرر کیا نہیں کہ جی کتنا فیصد منافع ہے، ہاں عدل و احسان کا اصول مقرر کیا کہ عدل و احسان کو سامنے رکھے۔ ایسے ہی ایک اور اصول استحصال کی ممانعت ہے کہ استحصال نہ کیا جائے، کہ کاروباری جو لوگ ہیں، تاجر جو لوگ ہیں، لوگوں کا استحصال شروع کر دیں، لوگوں سے زیادہ منافع کمانا شروع کر دیں، یا چند کاروباری لوگ مل کر مال کو جمع کر لیں، سٹاک کر لیں، اور جب مال کی قلت پیدا ہو جائے گی مارکیٹ میں پھر اس کو مہنگے داموں بیچیں، زیادہ منافع کمائیں، تو اس طرح کے استحصال سے شریعت اسلامیہ میں منع کیا گیا ہے۔ ایسے ہی ایک اور اصول دھوکہ اور فریب کی ممانعت ہے کہ جب بھی منافع کا تعین کیا جائے تو دھوکے اور فریب کے ساتھ نہ کیا جائے۔ جب بھی کوئی چیز منافع پر بیچی جائے تو اس میں جھوٹ شامل نہ ہو، اس میں دھوکہ شامل نہ ہو، چیز کی کوالٹی کچھ ہے بتائی کچھ جائے، چیز میں ہے کچھ بتایا کچھ جائے، تو اس طرح کا دھوکہ نہ دیا جائے۔ تو اس طرح جب بھی منافع کا تعین کیا جائے گا تو اس میں دھوکہ اور فریب شامل نہیں ہوگا۔
تو یہ جو ابھی ہم نے ذکر کیے ہیں یہ ہے اخلاقی قوانین، اخلاقی تدابیر، کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ منافع کمانے کی اجازت ہے لیکن اخلاقیات کی حدود میں رہ کر۔ تو ان اخلاقیات کے جو اصول ابھی ہم نے ذکر کیے ہیں ان کو اپنائے۔ لیکن اگر کوئی شخص اخلاقیات کی تدابیر کو چھوڑتا ہے تو پھر اس کے لیے شریعت اسلامیہ قوانین بھی متعین کرے گی، قوانین کے شکنجے میں اس شخص کو جکڑنے کی کوشش کی جائے گی۔ یعنی اگر پوری مارکیٹ میں، بازار میں سارے لوگ ہی زیادہ منافع کمانا شروع کر دیں، قیمتیں خود بخود بڑھا دیں، تو پھر کیا کریں؟ تو پھر یہ ہے کہ اسلامی ریاست جو ہے وہ قیمتیں مقرر کر سکتی ہے۔ اسلامی ریاست کیا کرے گی؟ اسلامی ریاست چیزوں کی قیمتیں متعین کرے گی، چیزوں کی قیمتوں کی ایک فہرست تیار کرے گی جو کہ پوری مارکیٹ میں دے دے گی کہ ہر چیز اس قیمت کے مطابق فروخت کی جائے، بس اتنا منافع کمایا جائے، اس سے تجاوز نہ کیا جائے۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ ہوگا، اور عام مارکیٹ میں جو طلب و رسد ہے وہ ایک عام حالات کے مطابق اور روٹین کے مطابق چلتی رہے گی، پھر چند لوگ اجارہ دار نہیں بن سکتے۔ تو اس لیے قوانین کی پابندی لازمی کروائی جائے گی جب وہ اخلاقی تدابیر کو چھوڑ دیں گے۔ ایسے ہی ایک اور اصول، منافع ارتکاز دولت کا سبب نہ بنتا ہو، یعنی منافع اتنا زیادہ نہ لیا جائے کہ وہ ارتکاز دولت کا سبب بننا شروع کر دے۔ تو ایسے ہی ایک اور اصول یہ بھی ہے کہ ایسا منافع متعین نہ کیا جائے جس کی وجہ سے چند افراد کو تو منافع ہو رہا ہو لیکن لاکھوں کروڑوں لوگوں کو فاقہ کشی سے دوچار ہونا پڑ رہا ہو، ان کے لیے اپنی ضروریات کو پورا کرنا مشکل ہو رہا ہو۔ تو اس طرح نہیں کیا جا سکتا، یعنی چند لوگوں کے فائدے کو مد نظر رکھ کر لاکھوں لوگوں کے نقصان کروا دینا، لاکھوں لوگوں کا نقصان کروا دینا یا ان کا نقصان سے دوچار کر دینا، یہ اس طرح کا اصول نہیں چلے گا۔ ہاں، سب کا فائدہ دیکھا جائے گا، ان چند لوگوں کا مفاد بھی دیکھا جائے گا اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کا فائدہ بھی دیکھا جائے گا۔ ایسے ہی ایک اصول ہے کہ منافع جو متعین کیا جائے گا اس کے تعین میں حالات کا جو تقاضا ہے اس کو مد نظر رکھا جائے گا، حالات کے مطابق جو ہے وہ منافع کی جو مقدار ہے وہ متعین کی جائے گی۔ جیسا کہ پیچھے ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ دونوں میں سے کسی کا نقصان نہ ہو، اسلام دونوں کو فائدہ دینا چاہتا ہے۔ کس طریقے سے؟ کہ جو تاجر ہے اس کو کیا کہا جا رہا ہے کہ جی مناسب منافع لو صحیح لیکن مناسب لو، تو اس سے کیا ہوگا کہ تاجر کا فائدہ بھی ہوگا اور گاہک کا فائدہ بھی ہوگا، گاہک بھی چیزیں زیادہ خریدنے کی طاقت رکھے گا، وہ بھی چیزیں خریدے گا۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ جی دونوں کا فائدہ ہو، تو دونوں کے فائدے کے لیے یہ اخلاقی تدابیر اور اخلاقی اصول جو ہیں وہ شریعت اسلامیہ نے متعین کیے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے منافع کی تعین کے اصول پڑھے ہیں، جن میں سے ایک اصول یہ کہ کوئی اصول نہیں، ایک اصول عدل و احسان کا اصول ہے، استحصال کی ممانعت کا اصول ہے، دھوکہ فریب کی ممانعت کا اصول ہے، اخلاقی تدابیر کے ساتھ قوانین بھی اپنائے جا سکتے ہیں، منافع ارتکاز دولت کا سبب نہ بنتا ہو، ایسے ہی چند افراد کا فائدہ دیکھ کر لاکھوں کا نقصان نہیں کیا جا سکتا، اور ایسے ہی حالات کے مطابق جو ہے وہ منافع متعین کیا جائے گا۔ تو لہٰذا پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو ایک سوال یہ ہے کہ جو ہم پچھلے سبق میں بھی پڑھ کر آئے ہیں کہ منافع کی تعریف کریں، نیز قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا جواز بیان کریں۔ تو بتفصیل قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم نے اس کے جواز کے بارے میں پڑھا تھا۔ ایسے ہی منافع کی تعین کے اصولوں کی وضاحت کریں، تو منافع کی تعین کے جو اصول ہیں وہ آج کے سبق میں ہم نے دیکھ لیے ہیں۔ تو اگلے سبق نمبر 81 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے آگے چلیں گے، اور اگلا عنوان ہمارا اجرت ہوگا، اور اجرت کے حوالے سے انشاءاللہ ہم ساری تفصیلات دیکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔